اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنے والا جو اپنی موت خود مر جائے، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز جائز نہیں ہے، خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ خودکشی کرنا حرام، موت کو گلے لگانا ہے۔ خودکشی کرنے والے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بری ہوں میں بری ہوں ایسی موت سے جو آدمی خودکشی کرتا ہے۔ خودکشی کرنے والے کی نہ تو نماز جنازہ جائز ہے، خودکشی کرنے والے کی نہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن پتہ نہیں لوگ اتنی بڑی ہمت کیسے کر جاتے ہیں۔ خودکشی کرنے والا مجرم ہے، لیکن خودکشی کرنے پر مجبور کر دینے والا بھی کم بڑا مجرم نہیں ہے۔ اس لیے حالات ایسے مت بنائیے۔ اگر لڑکیاں جہیز کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہیں تو یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ جہیز کو معاشرے سے ختم کروایا جائے، اور سماج میں یہ میٹنگیں رکھی جائیں، کمیٹی بنائی جائے، جہیز دینے والے کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے، جہیز لینے والے کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے، جہیز لینے والے کو کم مجرم سمجھا جائے اور دینے والے کو اس سے بڑا مجرم قرار دیا جائے۔ جب تک جہیز دینے والے پر زیادہ پابندیاں نہیں لگاؤ گے تو ہر آدمی چاہے گا میری بیٹی کی شادی ہو جائے، چلو ہم اتنا تو دیں گے ہی۔ دینے والے پہ پابندی زیادہ لگنی چاہیے، لینے والے پر اس سے کم۔ لینے والے کا 1 سال کا بائیکاٹ کیا جائے تو جہیز دینے والے کا 3 سال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بلکہ جو جہیز دیتا ہے اس کے خلاف یہ پاس کر لیا جائے کہ اس کی بیٹیوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس کو شادیوں میں نہیں بلایا جائے گا، اس کی موت اور خوشی میں ہم شریک نہیں ہوں گے، پورا سماج اس پر ایکشن لے۔ اگر خودکشی اس وجہ سے ہو رہی ہے تو یہ سماج میں طے ہونا چاہیے۔ مدرسوں کی اور مسجدوں کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں، ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کوئی کمیٹی کیوں نہیں بنتی؟ ان کے لیے سماج کیا سوچتا ہے؟ سماج کے پاس کیا دستور ہے؟ سماج کے پاس کیا لاہے عمل ہے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ موت اور موت کے بعد کی اب دوبارہ زندگی۔ دیکھیے انسان دوبارہ زندہ ہوگا، مرنے کے بعد چین و سکون نہیں ہے۔ اگر مرنے کے بعد کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے مر جائے، کبھی دوبارہ زندگی نہ ملے تو یہ بہت اچھا ہے، سمجھ لو کہ وہ بچ گیا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے ایسنس سے، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے گلوسط سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی سے مٹی کو جمع کر کے اس کے نچوڑ، اس کے عرق، اس کے ایسنس سے انسانوں کو پیدا کیا۔ ثم فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ وہ نطفہ جو رحم مادر میں جاتا ہے، جو ایک عورت کے رحم تک پہنچایا جاتا ہے، اللہ کہتا فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو ایک مضبوط ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماں اور باپ کا کام کتنا ہے، ہسبینڈ اور وائف کا کام کتنا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے ملا، دونوں نے جمع کیا، ہم بستری کی، اور پانی کا وہ قطرہ، منی کی وہ بوند رحم مادر تک پہنچ گئی، رحم تک پہنچ گئی، بس ان دونوں کا کام ختم۔ اب سارا کام اللہ رب العالمین۔ اب غور کرو، پانی کا وہ ایک قطرہ اللہ کہہ رہا ہم نے مضبوط ٹھکانے پہنچا دیا۔ اتنے مضبوط جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ عورت اٹھ رہی ہے،
لیکن وہ پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے. عورت بیٹھ رہی ہے, پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے. عورت چل رہی ہے, پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے. عورت 10 مرتبہ چھت پہ چڑھتی ہے, 10 مرتبہ نیچے اترتی ہے, لیکن وہ پانی کا قطرہ اتنے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچ چکا ہے کہ وہاں سے وہ ہٹ نہیں سکتا, وہ اپنا کام کر رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة, پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ جمع ہوا خون بنا دیا. پانی کا وہ قطرہ پھر جمع ہوا خون بن گیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة, پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. اور سننا ہے بوریو والو اور ادھر ادھر سے آنے والوں, سنو, قرآن کی اسی آیت کے ترجمے کو پڑھ کر بھوپال کے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ MBBS MS ڈاکٹر اسلام لے آئے.